رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. آج جنگ کا ماحول نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اجازت دیجئے. جنگ چاہتے تھے حضرت عمر, حضور نے منع فرمایا میں صلح کر رہا ہوں. اب حضرت عمر کئی جگہ گھوم رہے تھے صحابہ کے پاس اور صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ چلو حضور کو مناتے ہیں سے. اخیر میں وہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, اور کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت قریبی مشیر ہیں, مشورہ حضور اکثر ان کا قبول فرماتے, رد نہیں کرتے. حضرت عمر ان کے پاس گئے, کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ صلح کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ان کافروں کی اوقات کیا ہے جو ہمیں اتنا دبا کر کے وہ صلح کر رہے ہیں؟ آپ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دی جائے. جب حضرت عمر کی آواز بڑھنے لگی حضرت ابو بکر گھوم گئے, ان کے کندھوں کو پکڑ کر کے ہلایا زور سے اور کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اوقات میں رہ کر بات کرو, کسی ایسے ویسے نے یہ فیصلہ نہیں لیا, یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا. یہ ایمان ہے. حالات چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں, میرے مصطفیٰ نے اگر صلح کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. حضرت عمر نے کہا, حضرت ابو بکر نے جو جھنجھوڑا, حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا. ایمان اسی کا نام ہے جو رسول کہہ دیں وہی شریعت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اسی کا نام ایمان ہے. یہی ایمان ہے. ایک دو واقعات نہیں, ہزاروں واقعات ہیں. اپنی خواہشات کو ترک کر دینا, اپنی مرضیوں کو ختم کر دینا, یہی ایمان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم عمر صحابہ میں سے ہیں. ان کی عمر تو چھوٹی تھی لیکن یہ شراب کے قہوہ خانوں میں کام کیا کرتے تھے, شراب سپلائی کرنے کا. جیسے چائے کے ہوٹلیں ہوتی اس طرح شراب کی تھی. ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب, سب لوگ شراب پیتے بھی تھے, دھیرے دھیرے حرام ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا. ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کے پیالے سپلائی ہو رہے تھے, میں شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آج سے شراب حرام ہے. ایک منادی اعلان کر رہا تھا. حضرت انس کہتے ہیں جیسی وہ آواز آنے لگی سب کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے, سبوں نے اپنے ہاتھوں سے پیالے چھوڑ دی. جس کے لبوں تک کوئی پیالہ لگا تھا وہیں سے وہ ہٹا کر پھینک دیا. حضرت انس کہتے ہیں مٹکے جو شراب کے بھرے ہوتے 50 سال پرانی شراب ہوتی, جس کی مکہ والے حفاظت کرتے, مدینے والے پورے لوگ حفاظت کرتے تھے. 50 سال پرانی 60 سال پرانی شراب پینا ان کا فخر تھا. مٹکے یوں توڑے جا رہے تھے, یوں توڑے جا رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا مدینے کی ساری نلیاں سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے. سبوں نے گھر سے لا لا کر کے پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اب اس کے بعد ہماری مرضی نہیں, ہماری خواہشات نہیں, ہمارے اپنی تمام تمنائیں نہیں. اسی کا نام ایمان ہے کہ جب میرے آقا کا فرمان آ گیا اپنی خواہشات. دیکھو وہ صحابہ کس کی بات پر, کس کی بات پر, کوئی منادی اعلان کر رہا ہے نا, اعلان کر رہا ہے. وہ یہ تو سوچتے اچھا انہوں یہ اعلان کر رہے ہیں گلی میں آج کا آج پی لیں گے, جا کر حضور سے بات کریں گے, بعد میں چھوڑ دیں گے, توبہ کر لیں گے. حضور سے جا کر کے ملاقات کر کے معلوم کر لیں گے مسئلہ کیا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے. نہیں, میرے آقا کا فرمان آ گیا, اگر مگر صحابہ نہیں کرتے تھے. یہی ان کے ایمان کا خاصہ تھا. اور قرآن نے اسی کی تعریف میں بیان کیا کہ جب ان کو کوئی حکم آتا تو وہ اگر مگر نہیں کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار, اسی طرح کی ایک بات, قبلہ جب تبدیل ہوا تھا, جانتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ ظہر کی نماز پڑھا رہے. پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا,
مدینے میں کعبہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اپوزٹ، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں ہو گئی. حضور کے دل میں یہ خیال آیا کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا. حضور کا دل میں خیال آ رہا تھا اور حضور آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے. 2 رکعتیں ہوئی. اسی میں جبرائیل امین آیت لے کر آئے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے. پھر دوسری آیت اسی وقت نازل ہوئی فول وجهك شطر المسجد الحرام. دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، آپ کی مرضی ہے، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش ہے. ابھی یہ نہیں کہ اثر سے، یہ نہیں کہ کل سے، یہ نہیں کہ اگلے سال سے. 2 رکعتیں ہوئی 4 رکعت والی ظہر میں، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں میرے محبوب ابھی آپ چہرہ پھیر لیں. اب اندازہ کریں محبوب کی رضا کے لیے مولا تاخیر نہیں کرتا. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پھر گئے. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے آپ کی صفیں لگی ہیں. اگر قبلہ ادھر ہونے کا مسئلہ آیا، جیسے اگر پھر گیا تو مقتدی تو سب میرے سامنے ہوئے. امام اس طرف پھر گیا ہے مقتدیوں کی طرف، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں، مقتدی تو سب سامنے ہو گئے. لیکن وہ اہل دل صحابہ کیسے ایمان والے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گئے قبلے سے اس طرف، صحابہ خود ہی ہٹتے ہٹتے حضور کے پیچھے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. کسی ایک نے بھی پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک. کیا ہم میں اور تم میں کوئی امام ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان یہی تو تھا کہ رسول جو کرے وہی شریعت ہے. چل کر کے میرے آقا آگے آئے، صحابہ بدلتے ہوئے پیچھے آ کر صفیں لگا لی اور 2 رکعت اس طرف منہ پھیر کر کے نماز پڑھی میرے آقا نے. وہ نماز خراب نہیں ہوئی. صحابہ ادھر سے ادھر آئے، چلے پھرے، لیکن نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں رہنا ہی عبادت. اب نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر صحابہ کی نظریں اٹھی میرے آقا کی طرف. ہوا کیا ہے؟ اس وقت تک ان میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے. حضور فرما دے تو اس کے بعد اگر مگر نہیں. صحابہ دیکھنے لگے میرے آقا کی طرف ملتجی نظروں سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اپنے غلاموں سے، میرے صحابہ میرے دل کی تمنا تھی اور اللہ نے آیت نازل کی اور اسی نماز میں ہمارا قبلہ بدل دیا گیا. سبوں نے الحمدللہ کہا، جبکہ اتنا اس وقت واویلا مچاتے یہودی اور عیسائی. برسوں سے کئی انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ بدل گیا اور حضور کا فرمان دیکھیں حضور کی مرضی کے لیے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بدلا. لیکن قیامت تک آ کر کے اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اب ہمارے قبلے کو بدل سکے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے لیے بنایا ہے. عزیزان گرام، اب جو یہ واقعہ میں نے چھیڑا اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. وہ جو موجود تھے صحابہ وہ تو بدل لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے اور نبی پاک اپنا چہرہ بدل لیے دوسری طرف کی. یہاں سے نماز پڑھ کر کے صحابہ گئے، باہر مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے اور ایک جگہ سے صحابہ کا گزر ہو رہا تھا. وہاں دوسرے صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی بھی نماز چل رہی تھی اور یہ گزرنے والے جو صحابہ تھے یہ حضور کے پیچھے پڑھ کر آئے تھے. تو گزرتے گزرتے ان صحابہ میں سے کسی نے پکار کر کہا نمازیوں سے کہ اے نمازیوں، ظہر سے آج سے ہمارا قبلہ بدل چکا. حضور پاک پر آیت نازل ہوئی ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں، ان کے ایک صحابی نے اعلان کیا اور وہاں جو موجود صحابہ تھے سب کے سب اسی وقت اپنے آپ کو پھیر. کیوں؟
نماز کی حالت میں بھی اگر فرمان رسول آیا تو اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، آج نفس ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے سے روکتا ہے۔ تم ایک طرف اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو رکھو، ایک طرف اپنی تمناؤں کو رکھو، اور ایک طرف گنبد خضرا کی مکی کو رکھو، اور اس کے بعد دیکھو مجھے ادھر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے۔ نفس امارہ کی طرف بھاگتا ہوں تو سوائے گناہوں کی لذت کے اور کچھ میرے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ یہ نفس مجھے جس عمیق غار میں ڈال رہا ہے، جس گڑھے میں ڈال رہا ہے، وہ سب کو پتا ہے گناہوں کی لذت کیا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی تمہیں داغدار بناتی ہے، تمہارے کیے ہوئے اپنے کالے کرتوت پوری زندگی بھر تمہیں زخم دیتے رہتے ہیں، مرنے تک تمہیں پریشان کریں گے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد اور حشر میں بھی یہ داغ پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ نے جو تمہیں لائف اور جو زندگی دی ہے، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، پیسہ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، مال وقت ہمارا ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں تمہاری لائف ہے ہی نہیں، تمہاری زندگی ہے ہی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اپنی خواہشات کو ایک جگہ ڈال دو۔ مجھے بتاؤ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نہیں نچھاور کیا؟ کیا وہ جوان نہیں تھے؟ آپ نے سنا ہے احد کا میدان بڑا سخت تھا۔ یہ جنگ احد جو ہے، اچانک مکہ کے کافر آئے اور احد پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دی۔ اب مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت صحابہ کو اعلان کر رہے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے کہاں جانا ہے؟ احد پہ جانا ہے۔ رات کے وقت اعلان ہوا ہے، اور یہ وہ رات تھی جنگ احد میں جانے والی رات۔ اسی دن ایک نوجوان کی شادی بھی ہوئی، وہ اپنی بیوی کو لائے، اپنے گھر سہاگرات منا رہا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن رات کو جیسی حضور کا اعلان ہو رہا تھا، صحابہ سب دوڑے دوڑے جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، اور یہ سہاگرات میں موجود دولہا اٹھ جاتا ہے اپنے بستر سے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اب اس کے بعد میری مرضی نہیں، میرے مصطفیٰ کی فرمان رسول آیا ہے، میں اپنی خواہشات سے اب بستر نہیں سجاؤں گا۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تجھے پسند ہے تو میرا انتظار کر، ورنہ میں طلاق دے کر جاتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ لیکن وہ مدینے کی خاتون صحابیہ تھی، کہا اے میرے سرتاج، دنیا کی زندگی میں تو شامل کر ہی لیا ہے، ہم نے رات گزار لی جو گزارنا تھا، اب آخرت کی زندگی سے کیوں الگ کرتے ہیں؟ آپ جائیں فی امان اللہ، آپ جائیں اللہ کے حوالے، میں انتظار کروں گی، اگر آپ صحیح سلامت آئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، مجھے اس بات کا غم نہیں، جاؤ اللہ کے حوالے۔ کیا ان کی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھی کہ جوانی کے دن ہیں ہمیں بھی گزارنے چاہیے، آج شادی ہوئی کچھ تو مزے اٹھائیں؟ نیا جوڑا تو یہی چاہتا ہے، پوری دنیا کی خواہشیں ہیں، لیکن وہ مدینے والے ایمان پر ایسے کمپلیٹ تھے کہ ہماری خواہشیں نہیں، میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جینا ہے۔ جب ہماری ضرورت آن پڑے میں پوری دنیا کو ایک طرف رکھوں گا، میرے رسول کی مرضی کو ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف۔ وہ آج کی رات کا دولہا اٹھ کر چلا گیا اور میدان احد میں دوسرے دن صفوں میں شامل بھی ہو گئے۔ جنگ ہوئی تھی احد کی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان 70 شہیدوں میں ایک شہید یہ دولہا بھی تھا، حضرت حنظلہ۔ ایک رات کا دولہا
شہید ہو گیا ہے. اور جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی تو لاش مل نہیں رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا حنظلہ کو شہید ہوتے تو دیکھا ہے لیکن لاش نہیں ملتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر نیچے کیا اور پھر فرمایا فلاں جگہ ہوگی جاؤ. صحابہ وہاں گئے تو لاش تھی لیکن ایسی کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ان کے جسم پر برے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضور مسکرا کر فرماتے ہاں اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر لائے. پوچھا گیا شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, جو شہید ہوتا ہے اس کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. یہ اعزاز ہے شہید کا. اور لوگ مر جائیں تو کفن بھی ہے غسل بھی ہے لیکن شہید کے لیے نہیں. شہید غسل بھی نہیں کرے گا, تمہارے دیے ہوئے کپڑے نہیں اپنے بدن کے کپڑوں میں جائے گا. ایکسپشن ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے. دنیا کے لوگوں کو آنے کے لیے قانون بنائے گئے نہا کے آؤ اور دوسرے سفید کپڑے پہن کر کے آؤ, لیکن اللہ کی مرضی میں جو اپنی جان دیا مولا فرماتا جو تو پہنا تھا وہی پہن کر میرے پاس آ. اس کے لیے ایکسپشن ہے. لیکن اس شہید کو غسل کیوں دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی موت کا غسل نہیں ہے, یہ جب اپنی بیوی سے رات کو نکل رہا تھا اس پر غسل واجب تھا, لیکن اس نے یہ سوچ کر غسل نہیں کیا کہ کہیں میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں, کہیں حضور کے فرمان میں تاخیر نہ ہو جائے. اسی طرح سے یہ شریک ہو گیا. اس کو جو فرشتوں نے غسل دیا ہے وہ موت کا نہیں جنابت کا غسل دیا. میرے عزیزو جب کوئی اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرتا ہے تو اب اللہ کے فرشتے غسل بھی دیا کرتے ہیں. تمہارے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے, تمہاری ساری زندگی کے لیے اللہ کافی ہے. یہی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تمہاری ساری پریشانیاں, تمہاری ساری گھبراہٹ, ساری بے چینیاں اللہ ختم کرے گا. شرط ایک یہ ہے ان کنتم مؤمنین, شرط یہ اگر تم مصطفیٰ کی سچی غلامی کرو.